السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 63، ارشاد باری تعالی ہے، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ البتہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ مشرکین جب مشکل میں ہوتے، کرب میں ہوتے، تکلیف میں ہوتے، انہیں کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اسی سے دعائیں مانگتے، اور جب آسانی میں ہوتے، خوشحالی میں ہوتے، امن اور عافیت میں ہوتے تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو بھی پکارنے لگتے تھے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جنہیں تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی دیگر الہ سارے بھول جاتے ہیں تمہیں سوائے اس اللہ کے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو پھر تم اس سے اعراض برتنے لگتے ہو، پھر اس سے منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ جب تمہیں کوئی خوف ہوتا ہے یا پریشانی آتی ہے، سمندر میں تمہیں کوئی مشکل آتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، تو تم پھر کس کو پکارتے ہو؟ اور انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر ظلمات البر والبحر سے مراد وہ تکلیفیں ہیں، کیونکہ تکلیف بھی ایک اندھیرے کی طرح چھا جاتی ہے، انسان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے علماء نے اس کا معنی تکلیفیں اور مشقتیں کیا ہے جو لوگوں کو خشکی اور سمندر میں لاحق ہوتی ہیں، ایسے حالات جو بحر و بر میں ہر انسان پر آتے ہیں۔ اور اندھیروں میں فزیکل جو اندھیرے ہیں، حسی اندھیرے ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ بھی مراد ہے، جیسے رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، پھر سمندر میں سمندر کی لہروں کا اور سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے بھی ہیں۔ اور اندھیرے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں خوف محسوس کرتا ہے، یعنی چاہے اسٹریٹ لائٹس ہوں بھی، پھر بھی آپ کا دن کے وقت نکلنا اور رات کے وقت نکلنا برابر نہیں ہوتا۔ تو اس اندھیرے میں انسان کے دل میں ایک خوف آتا ہے، پھر انسان دعا کرتا ہے کہ میں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو اس میں ایسے اندھیرے بھی مراد ہیں۔ پھر اسی طرح سمندر میں جب انسان ہوتا ہے اور وہاں پر خاص طور پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تیز و تند آندیاں آتی ہیں، لہریں اور موجیں جو ہے وہ بہت اونچی اونچی اٹھتی ہیں اور ان میں انسان گرفتار ہو سکتا ہے اور مشکل اور تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے، تم پہ تمہارے دل پہ غموں کا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس سے تمہیں کون نکالتا ہے؟ ایسے میں تم کیا کرتے ہو؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسی کو پکارتے ہو، یعنی صرف اللہ ہی یاد آتا ہے اس وقت۔ اور پکارتے کیسے ہو؟ تضرعا، آہوزاری کرتے ہوئے۔ تضرع کہتے ہیں عاجزی میں مبالغہ کرنا، جس میں ذلت اور فرمانبرداری دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، کہ آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، بس آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں۔ اور خفیہ کا لفظ جو ہے چھپنے اور پوشیدہ ہونے کے معنوں میں ہے، یعنی دل ہی دل میں چپکے چپکے، کسی کو پتہ نہ چلے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہو اور اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو، دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، تو یہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اور اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار بھی انسان کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور اس وقت انسان کیا کہتا ہے؟ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ،
کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، ہماری یہ پریشانی دور کر دی، یہ غم اور یہ دکھ دور کر دیا، تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، یعنی ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، کیونکہ شکر میں انسان نعمت کو بھی پہچانتا ہے، نعمت دینے والے کو بھی پہچانتا ہے. یعنی شکر جو ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ انسان کہے کہ یہ میرے پاس نعمت ہے، شکر ہے میرے پاس نعمت نہیں، وہ شکر کس کا ادا کرتا ہے؟ جس نے وہ نعمت دی ہوتی ہے. تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. اور شکر گزاری میں صرف پہچان کافی نہیں ہوتی، بلکہ پہچان کر نعمت دینے والے کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ شکر ہوتا ہے کہ اللہ آج تک ہم تجھے بھولے رہے، ہم نے تیری نافرمانی کی، اب ہم تجھے یاد رکھیں گے اور ضرور تیرا حق ادا کریں گے اور تیرے ہی بن کے رہیں گے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشکلات اور مصائب میں ہر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے. یعنی عام حالات میں انسان اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے، اس کو بھولا رہتا ہے، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے تو پھر وہ 3 کام کرتا ہے. نمبر 1 دعا مانگنے لگتا ہے. نمبر 2 آہذاریاں، تضرع. نمبر 3 اخلاص. یہ خفیہ جو ہے نا، خفیتاً، چپکے چپکے، یہ اخلاص کی علامت ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے رب ہی کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اور پھر چوتھی چیز شکر گزاری میں مشغول رہنے کو لازم کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. یعنی آئندہ زندگی میں اب میں اپنی اصلاح کر لوں گا، اب تک میں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، اب آئندہ میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں اس کو ضرور راضی کروں گا. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے دعا کرنا اور عاجزی و زاری کے ساتھ اللہ کو پکارنا جو ہے یہ پسند ہے. اور ایسے میں اگر کوئی مشرک یا کافر یا نافرمان انسان بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے. سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ خفیہ، چپکے چپکے دل میں پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو تضرع میں رونا دھونا بھی ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اتنی بڑی مشکل اور مصیبت کو سہ نہیں سکتا، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، خشوع و خضوع کا اظہار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے بارے میں یہ پسند ہے کہ وہ اس کے سامنے فقر، محتاجی، کمزوری کا اظہار کرے. اسی طرح پوشیدہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر اللہ کے زیادہ قریب کر لیتا ہے. جب اونچی آواز میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے، یہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی، اس کو بھی پتہ چل جائے گا، اس کو بھی. لیکن جب وہ دل ہی دل میں پکارتا ہے تو دل کا رابطہ اور تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس میں یقیناً اخلاص ہوتا ہے. پھر خفیہ ہوتا ہے نا، تو کوئی ریاکاری دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ دعا بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی باوجود ان کے شدید بڑھاپے کے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا، یعنی جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی تھی، صرف اور صرف اس کے رب کو. اور پھر آگے دعا کا ذکر آتا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر انسان کا رویہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں آئندہ زندگی کی اصلاح کا وعدہ کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ عافیت بھی ایک امتحان ہوتی ہے. یعنی جب دعا قبول ہو جاتی ہے، مشکل سے نکل جاتے ہیں، تو پھر واقعی وہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے بھی ہیں یا نہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ واقعی کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ. کرب کہتے ہیں انتہا درجے کا غم، پریشانی جو پوری جان کو پکڑ لیتی ہے، یعنی انسان کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے.
کرب میں مبتلا ہے، تکلیف کی شدت. اصل میں یہ کرب الارض سے لیا گیا ہے، زمین کو کھودنا اور کھدائی کرتے وقت اس کو الٹ پلٹ کرنا. تو غم بھی دل کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو انسان کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے، بے چین کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی ساری شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کے سارے حالات کو بدل دیتا ہے. تو اسی لیے کرب سے مراد اندر کی سخت بے چینی اور تکلیف. قل اللہ ینجیکم، کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے، منہا اس مصیبت سے، یعنی ہر مصیبت سے، چھوٹی ہو یا بڑی، خواہ تم اس کے لیے اللہ کو پکارو یا نہ پکارو. ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، سخت تکلیف سے. ثم انتم تشرکون، پھر تم جب خوشحال ہوتے ہو، غم دور ہو جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر تم اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہو، پھر تم اسے چھوڑ دیتے ہو، اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو. یعنی جس طرح تم تکلیف میں شدت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، صحت اور عافیت میں ایسی شدت کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارتے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دکھ کے وقت ہم جیسا رونا دھونا کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، جب اچھے بھلے ہو جاتے ہیں تو پھر جلدی جلدی دعا کر کے نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. پھر ہماری دعاؤں میں وہ شدت نہیں رہتی، نہ نماز ویسی رہتی ہے، نہ اور نیکیاں ویسی رہتی ہیں، وہ قرب ویسا نہیں رہتا. ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہرانے لگتے ہو. خاص طور پر مشرکین مکہ جو تھے، وہ مصیبت سے نکل کر پھر دوبارہ اپنے معبودوں کی طرف لوٹ جاتے تھے. یعنی پہلے وہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے گا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. جب وہ ان پر نعمت عام کر دیتا ہے، ان کی مشکل دور کر دیتا ہے، تو پھر سے وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں، پھر اپنے اسی روش اور ڈگر پہ آ جاتے ہیں جو مصیبت پڑنے سے پہلے کی تھی. تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے گناہوں اور سرکشی کا وبال خود اسی پہ پڑے گا. اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت پکڑ سکتا ہے، اور اگر دنیا میں چھوڑ بھی دے تو ایک دن ہے پھر پکڑ کا، جب انسان کو اس کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. جب انسان اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ وہ کیسے عمل کر کے آیا. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تکلیف دور کرنے والا صرف اللہ ہے. اس لیے ہمیں چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی، کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو، کوئی دکھ ہو، روحانی، جسمانی، قلبی، لوگوں کی طرف سے تکلیف، کچھ بھی، اس میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. عام طور پر ہم ہر ایک کو اپنے غم کی داستان سنا کے مشورے لیتے رہتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو ہلکا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ تکلیف اور وہ پریشانی اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے. تو جب تکلیف آتی ہے نا، اور جو شدت ہوتی ہے، اس شدت میں لوگوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، کسی سے بات نہ کریں. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب ہوں، تاکہ وہ جو آپ کے اندر ایک قوت سی آئی ہوئی ہے نا اللہ کی طرف رغبت کی، وہ زائل نہ ہو. یعنی اس دکھ میں، صدمے میں، اس چوٹ میں پہلے اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ سے مانگ کے، اللہ کے آگے رو دھو کے، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے، انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور دل سے پکارتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اس کو دور کرنے کے لیے کون سے اسباب اور وسائل استعمال کر سکتے ہیں، کس سے کوئی مشورہ کر سکتے ہیں، کس ڈاکٹر حکیم کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن صدمے کی پہلی چوٹ پر اللہ کی طرف رجوع. کچھ کھو جائے، کچھ ہو جائے، بعض اوقات انسانوں کی طرف سے ہمیں ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو دل کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کی طرف سے، کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے، کبھی کسی دوست کی طرف سے، جانے انجانے میں ایسے رویے سامنے آ جاتے ہیں. تو ان سب تکلیفوں میں انسان کو پہلے اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے، اور رب ضرور سنتا ہے. اور پھر جب مشکلات دور ہو جائیں، کیونکہ دور کرنے والا تو وہی ہے، ہر مصیبت کو دور کرتا ہے. انسان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کیفیت ہو، رزق کی کمی ہو، اولاد نہ ہو، بیماری ہو، قرضہ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ان سب میں انسان یہ یقین رکھے کہ یہی توحید خالص ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور دعائیں مانگنے کے بعد پھر ہاتھ پاؤں مارے اور باقی کام کرے. دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سنے گا بھی، اور دعا اس یقین سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. یعنی تکلیف میں یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں میں دعا کر رہی ہوں قبول بھی ہوگی یا نہیں، آدھے دل کے ساتھ نہیں مانگے، پوری توجہ کے ساتھ مانگے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، اللہ عز و جل کی تکبیر و تحمید بیان کی، پھر فرمایا تم نے شکایت کی ہے کہ تمہارے علاقے خشک ہو رہے ہیں، بارش میں اپنی آمد کے وقت سے تاخیر ہو رہی ہے،
تو اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا کہ اسے پکارو. یعنی بارش نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل تمہیں کیا بتایا کہ اللہ سے دعا کرو, اور تم سے اس کا وعدہ ہے کہ وہ قبول کرے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے, سخت ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی, اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا, تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی. یعنی وہ لوگوں پر توقع رکھتا کہ یہ میرے کام آئے, جیسا کہ عام طور پر ہم کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں آتے تو گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو عنقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی, یا جلد ہی غنی ہو جائے گا. ان دو میں سے ایک کام ہوگا. تو انسان اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا رہے, کیونکہ ہر کرب سے نجات وہی دے سکتا ہے. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دیجئے وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا وہ تمہیں گروہوں میں لڑا دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھو کس طرح ہم آیات کو مختلف طریقے سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. یہاں عذاب الہی کو دور سمجھ کر اطمینان سے زندگی بسر کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے. یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے اولاً, اور پھر تمام لوگوں کی طرف. وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو بھی کر لیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا, کوئی عذاب نہیں آنا. وہ عذاب کو ایک مذاق سمجھتے تھے, اسی لیے وہ جلدی مانگتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دلیر ہوئے جا رہے تھے, تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے, متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اگر آج تم امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہو تو تم پر کبھی بھی اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی, وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے عذابوں کا ذکر ہے. اوپر کا عذاب یعنی آسمانی عذاب, پاؤں کی طرف سے یعنی زمینی عذاب, اور تیسرا فرقہ بازی. اور یہ تینوں قسم کے عذاب پچھلی امتوں پہ آتے رہے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, هو القادر, وہ اللہ قادر ہے, پوری قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. کس بات پر؟ علی, اس بات پر, ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کہ وہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. عذاباً یہاں نکرہ ہے, تنوین آ رہی ہے اس پہ. اہل علم کہتے ہیں کہ التنکیر للعموم, تنکیر للعموم یعنی نکرہ عموم بیان کرنے کے لیے, یعنی عذاب کی کوئی بھی قسم. تو اوپر سے عذاب آنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے آسمانی آفتیں, جیسے بارش کی کثرت, سیلاب آ جانا, پھر آندھیاں, طوفان, بجلی گرجنا اور گر جانا. جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ گھر کے اوپر بجلی گری اور گھر جل کے رہ گیا. چنگھاڑ, اور بعض اوقات بادل ایسے زور سے گرجتے ہیں, اتنی زور سے بجلی کڑکتی ہے کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح قوم عاد, سمود, قوم شعیب, قوم لوط اور قوم نوح کے ساتھ جو حالات گزرے, ان پر جو عذاب آئے. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, جیسے زمین کا کچھ نہ اگانا, قحط پڑ جانا, زلزلوں کا آنا, زمین کا خوب ہلا مارا جانا, زمین میں دھنسا دیا جانا, خسف, جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون کے ساتھ کیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض, تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر کبھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور کبھی زمین پاؤں کے نیچے سے کھسکنے لگتی ہے, کبھی پہاڑ چلنے بھی لگتے ہیں. تو سابقہ اقوام کی مثال اور تاریخ ان کے سامنے تھی کہ انہیں کسی کو آسمانی عذاب سے اور کسی کو زمینی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا.
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. بعض پر ہم نے پتھروں کی آندھی بھیجی، بعض کو چنگاڑ نے پکڑا، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسایا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا. یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی طرح اس آیت کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اوپر سے مراد اپنے سے اوپر کے لوگ، امام، لیڈرز، برے لیڈرز، ظالم حکمران، اور نیچے سے مراد برے ماتحت، یعنی جو اس کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، جو اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتے، اس کی مصیبت کھڑی کرے رکھتے ہیں. اسی طرح عام لوگوں کے لیے ظالم حکمران، یا کسی عورت کے لیے اس کا ظالم شوہر، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. یعنی بعض لوگوں کے آپ جب حالات اور واقعات سنتے ہیں تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ کس کس قسم کا ٹارچر دیتے ہیں شوہر، اور کیسی کیسی ذلت اور کیسی گالیاں اور کیسی بد اخلاقی، کیسی بدتمیزی، اور بعض اوقات مار پٹائی، اور بعض اوقات گھروں سے نکال دینا، بعض اوقات جیب خرچ نہ دینا، بعض اوقات سب لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، بعض اوقات بلا وجہ طلاق دے دینا، بات بات پہ طلاق کی دھمکی دینا. یہ کوئی کچھ کم مصیبت نہیں. تو یہ اوپر سے مصیبت ہے، یعنی جس کے تحت یا جس کے کنٹرول میں ہماری ایک طرح سے زندگی ہے، وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے. اور من تحت ارجلکم، ایسے ماتحت جو بد کردار ہوں، بد دیانت ہوں، خائن ہوں. اولاد، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اولاد انسان کو نچا کے رکھ دیتی ہے، جینا حرام کر دیتی ہے، بدتمیز، بد اخلاق، یعنی کہ آپ ان سے کچھ بھی توقع رکھیں. تو اس چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور اگر کسی کی زندگی میں ایسی کوئی تکلیف ہو تو اس کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے. اگر تو انسان اس امتحان میں پڑھ کر اور اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو سمجھے یہ کہ امتحان تھا، اور اگر اس امتحان میں پڑھ کر انسان اللہ سے اور دور ہو جائے تو پھر یہ ایک عذاب کی قسم تھی. تو ہم اس دنیا میں آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. کچھ لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، کچھ کو ہم کرتے ہیں. ایک بنیادی سی بات ہے. تو بعض اوقات صرف ایک طرف سے تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات دونوں طرف سے ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر والے بھی مصیبت اور ان کے نیچے بھی، یعنی شوہر تو بدتمیز تھا ہی، اولاد اس سے زیادہ گالیاں دینے والی نکل آئی. ایسی کہانیاں بھی ہیں. یعنی کہیں سے بھی چین نہیں. تو کتنی سخت تکلیف ہے، کتنی سخت مصیبت کی بات ہے. اور جہاں تک برے حکمرانوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں. یہ انسان کی خوش قسمتی ہے. اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھے، تم ان پہ لعنت کرو وہ تم پہ لعنت کریں، بد دعائیں کریں. عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا ہم ان کو تلوار کے زور سے پھینک نہ دیں، ہٹا نہ دیں، مار نہ ڈالیں ان کو جو ہمارے ساتھ یہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، اور جب تم اپنے حکمرانوں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے عمل کو ناپسند کرو اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ ہٹاؤ. یعنی جو وہ غلط کر رہا ہے اس کو ناپسند کرو لیکن ڈسپلن کو خراب نہ کرو. پھر اسی طرح تیسرا ایک معنی یہ بھی لیا گیا اس آیت کا کہ اوپر سے مراد انسان کی آنکھ، کان، زبان کے گناہ اور ان میں کسی مصیبت کا ہونا، اور نیچے سے مراد نیچے والے دھڑ میں کسی تکلیف کا ہونا. یعنی کبھی انسان کو جسم کے اوپر والے حصے میں کوئی تکلیف، بیماری آ جاتی ہے، اور کبھی انسان کو جسم کے نچلے حصے میں کوئی تکلیف، بیماری آ جاتی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں عذابا من فوقکم معاصی السمع والبصر واللسان، کان، آنکھ اور زبان کے گناہ ہیں، اور نیچے سے مراد گناہوں کی طرف چل کے جانا، گناہ کے کام کرنا ہے. او یلبسکم شیعا، تیسری قسم کا عذاب کیا ہے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے. ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہارے درمیان سے باہم محبت اٹھا کے تمہارے درمیان قتل و غارت اور بعض کا بعض کو قتل کرنا عام کر دے. اسلام سے قبل قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھی، اور وہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مدینہ کا حال کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سال ہر سال سے لڑائی جھگڑے میں مصروف تھے، قتل و غارت میں. مکہ میں حرب فجار اور مدینہ میں حرب بعاث، یہ دو بڑی جنگیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہوئی. انہوں نے خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے تھے.
آپس کی دشمنیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور سینکڑوں گھرانے اجڑ گئے، بچے یتیم ہو گئے، لیکن یہ جنگیں کہیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی، یہ بھی عذاب کی ایک قسم تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، یعنی جب آیت کا پہلا حصہ عذابا من فوقکم آیا، پھر فرمایا او من تحت ارجلکم، تو آپ نے فرمایا اعوذ بوجہک، پھر فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تو آپ نے فرمایا یہ عذاب ہلکا اور آسان ہے، یعنی آپ اپنی قوم کی تباہی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول ہوئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی کہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، یعنی ساری امت بیک وقت تباہ نہ ہو جائے، اور اسی طرح میری امت کو غرق نہ کیا جائے، طوفان نوح کی طرح کوئی عذاب نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کر لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے یہ سوال کیا کہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو، تو یہ بات مجھ سے روک دی گئی، یا آپس میں لڑائیاں رہیں گی۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہر دور میں اور ہر جگہ پر مسلمان اسلام کے نام پر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، فرقہ واریت میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے دین میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، یعنی مسلمان مسلمانوں سے لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بھی کر لیں گے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے کس طرح ہم پھیر پھیر کے آیات لاتے ہیں، کیسے کیسے سمجھاتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں، لعلہم یفقہون، فقہ سے یعنی ہم اچھی طرح بات کو سمجھاتے ہیں مختلف اینگل سے، مختلف طریقے سے، تاکہ وہ سمجھ جائیں اور غور و فکر کریں اور دقیق فہم حاصل کریں۔ تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ گناہوں کے سبب آسمانی اور زمینی عذاب اترتے ہیں، ہم نہ مانے تو الگ بات ہے، جو وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں کوئی ڈیزاسٹرز، نیچرل ڈیزاسٹر جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بعض اوقات ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کے گروہ، 5 آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ، یعنی تم پہ مصیبت آئے۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی، یعنی زنا عام ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اعلانیہ ارتکاب کرتے ہیں اوپنلی، تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں۔ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ تیسری بات، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ چوتھی بات، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں۔ اور پانچویں چیز، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، پھر آپس کی جنگیں شروع ہو جاتی۔ اسی طرح آخری زمانے میں خسف، مسخ اور قذف کے عذاب کی پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پتھروں کی بارش کی، زلزلوں کی کثرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ساری چیزوں سے ایک مخصوص دعا میں پناہ مانگتے تھے جو ہمیں صبح و شام کے وقت پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں اور صبح کے وقت یہ دعائیں نہیں چھوڑتے تھے، کبھی آپ نے چھوڑی نہیں تھی، ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عورتی، اور ایک روایت میں عوراتی، دونوں طرح آتا ہے، وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرقہ واریت بھی عذاب کی ایک قسم ہے، آپس کے لڑائی جھگڑے اور دین والوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت رحمت ہے، فرقہ بندی عذاب ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اے لوگو، اور 3 بار یہ بات دہرائی، تم اپنے اوپر جماعت کو لازم کر لو اور تفرقہ سے بچو، یعنی مل جل کر رہو اور اختلاف سے بچو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ
قل لست عليكم بوكيل. اور آپ کی قوم نے اس وعید کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَّبَ بِهِ، اس کو جھٹلا دیا. کس کو؟ کیا خیال ہے کس کو؟ قرآن کو، ہدایت کو، اس بیان کو جو آپ ان کے پاس لے کر آئے. قوموں کا یعنی قریش. اور جب قرآن کو کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں، چاہے وہ عذاب کا وعدہ ہے، چاہے وہ آخرت کی سزا ہے، وہ سب چیزوں کو جھٹلا دیتا ہے پھر انسان، تو باقی سب چیزیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. یعنی قرآن اپنے احکام میں، اپنی اخبار میں بالکل سچا ہے. جو کہتا ہے وہی سچ ہے، لا ریب فیہ ہے. اور اگر قرآن کہتا ہے کہ ان پر عذاب آ کر رہے گا تو وہ بات بھی سچ ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ آخرت آئے گی تو یہ بات بھی سچ ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے تو یہ بھی سچ ہے. آپ کی نبوت بھی برحق ہے. اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں جو قریش کے سردار مارے گئے تھے تو آپ نے 3 دن تک بدر کے مقتولین کو پڑا رہنے دیا. پھر آپ گئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو پکارا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم نے وہ وعدہ سچا نہیں پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو کہا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ کیسے سنیں گے اور کہاں سے جواب دیں گے جبکہ وہ تو لاشیں بن چکے. آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا تو انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، قلیب میں. قل لست علیکم بوکیل، کہہ دیجئے میں تم پر کوئی کارساز نہیں ہوں، تمہارا نگران نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں. وکیل کا لفظ وکلا سے ہے. وکلا کا معنی ہوتا ہے اپنا معاملہ کسی کے سپرد کرنا، اس پر اعتماد کرنا. یعنی وکیل وہ شخص جس پہ ہم ٹرسٹ کر کے اپنا مسئلہ اس کے حوالے کر دیتے کہ ہمارے بہاف پر تم اس کو ڈیل کرو، ہماری مدد کرو. اسی لیے منتظم اور ضامن کو بھی وکیل کہا جاتا ہے عربی میں. اور توکل کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. اس کے معنی میں ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کسی کام کی نگرانی کرنا، اس کا خیال رکھنا. کیونکہ وکیل کا پھر کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنبھال لیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. تو یہاں وکیل کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا، حفاظت کرنے والا. قل لست علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. ایک مطلب اس کا یہ کہ میں تمہارے اعمال پر محافظ نہیں ہوں کہ میں تمہیں اس پر بدلہ دوں، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. دوسرا یہ کہ میں تمہارا محافظ نہیں کہ تمہیں کفر سے بچا لوں یا تمہیں اس چیز سے بچا لوں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ مجھے اس بات کا مکلف قرار نہیں دیا گیا کہ میں تمہیں زبردستی ہدایت دوں، تمہیں ہدایت کے رستے پہ لگا کے ہی چھوڑوں. میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے.